بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت قادری کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، ان میں سے قرآن مجید میں صرف چند 25-26 انبیاء کا ہی ذکر کیوں ہے، باقی تمام انبیاء کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا پہلا اور سادہ اور سیدھا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے کلام میں کیا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، بندوں کے لیے کیا چیز مناسب ہے، کیا چیز مفید ہے، کس کی اس کو ضرورت ہے، کون سی باتیں انہیں بتانا چاہیے، اللہ بہتر جانتے ہیں، حکیم ہیں، علام الغیوب ہیں، اور ہر بات اور ہر کام حکمت سے پر اور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں اور ان میں سے چند ہی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی میرے کلام میں اگر کوئی بات ایسی ہو جو کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ تو ہم بیان کریں گے۔ اللہ کے کلام میں جو بات ہوتی ہے اس کی وجہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو انسان جو بھی وجہ بیان کرے گا اس کی وجہ سے ہزاروں گنا زیادہ حکمت اور مصلحت اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور جو بھی وجوہات اور حکمتیں یا مصلحتیں انسان اپنے ذہن سے اپنے علم سے بیان کرے گا وہ اپنی ذات کی تسلی کے لیے ہوتی ہیں، جس سے ہمیں اطمینان ہو جائے کہ بھئی یہ وجوہات ہیں۔ باقی سچ میں کیا وجوہات ہیں اس کا بہتر علم تو اللہ کو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی خاص لینا دینا بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اتنے نبیوں کا ذکر کیوں ہے، اتنوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس سے مثلا یوں سمجھے کہ 50 کا ذکر ہوتا تو بھی سوال ہوتا، 500 کا ذکر ہوتا تو بھی سوال ہوتا کہ بھئی 1000 کا کیوں نہیں کیے، 1000 انبیاء کا ذکر ہوتا تو بھی سوال ہوتا کہ بھئی اور 2-4 ہزار تھے، 50,000 کا ذکر ہوتا یا 1 لاکھ کا ذکر ہوتا، باقی 24,000 کو چھوڑ دیا جاتا تو بھی سوال ہوتا بھئی 1 لاکھ کا تو ذکر کر دیے، 24 کا بھی کر دینا تھا۔ تو محض ذکر مقصود ہے تو جہاں پر بھی جا کے رکیں وہاں پر یہ سوال ہونا ہی تھا۔ اور اگر یہ کہیں کہ بھئی پورے انبیاء کا ذکر کر دیا جاتا، کوئی نبی نہیں چھوٹتا، تو بھی یہ سوال باقی رہتا کہ بھئی اتنے نبیوں کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان سب نبیوں کے ذکر سے جو چیز مقصود تھی اتنا ذکر کر دیا جاتا۔ تو بہرحال سوال تو کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو واقعتاً سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اور صحیح سنجیدہ جواب جسے کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس وقت قرآن مجید نازل فرما رہے تھے عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، اور قرآن جن قوموں سے مخاطب تھا اس زمانے میں، ویسے قیامت تک اس کا خطاب جاری ہے، نزول کے وقت جو قومیں اس کی مخاطب تھیں وہ کفار مکہ، یہودی اور عیسائی۔ یہ 3 قومیں زیادہ تر نزول کے وقت قرآن مجید کی مخاطب تھیں۔ اب ان قوموں کو سمجھانے کے لیے، انہیں اسلام اور ہدایت کی طرف لانے کے لیے انبیاء کے ذکر سے مقصود کیا ہے؟ محض ذکر مقصود نہیں ہے، محض قصے کہانیاں بتانا مقصود نہیں ہے۔ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ ان میں سے کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، اور کئی ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا آپ کو۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اس سے کوئی خاص آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ ہم تمام نبیوں کے بارے میں بتائیں آپ کو۔ تو جن قوموں سے مخاطب تھا قرآن مجید نزول کے وقت، وہ قومیں جنہیں سمجھانا ہے قرآن کے ذریعے سے، مثالیں دینا ہے، واقعات بتانا ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ مثال دینا چاہتا ہوں، تو ایسی مثال دوں گا جسے سامنے والا سمجھ سکے، جس سے اس مثال سے وہ مانوس ہو۔ مثال کے طور پہ ایک کار میکینک کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہوئے آپ میڈیکل فیلڈ کی کوئی مثال دینے لگیں، یا آپ کسی کسان کو سمجھاتے ہوئے سائنس کی کوئی مثال سے اسے بات سمجھانے لگیں، تو یہ دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کسان کو کسان کی فیلڈ کی مثالیں سمجھ میں آئیں گی جسے وہ جانتا، بیٹھتا، اٹھتا، مانوس ہو۔ میڈیکل فیلڈ والے کو اس کی مثالیں جلدی سمجھ میں آئیں گی، ہر طبقے والے کو اس کی مثالیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جانتا رہتا ہے، اسے انسیت رہتی ہے، ایک طرح کا تعلق رہتا ہے۔
ایسے ہی قرآن مجید نازل ہوتے وقت جن قوموں سے اس کا خطاب تھا وہ قومیں ان انبیاء سے زیادہ واقف تھیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، ان قوموں سے زیادہ واقف تھیں جن قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، 25 کے قریب 26 انبیاء کا جو ذکر کیا گیا ہے، ان انبیاء سے یہ مکے کے کافر، یہودی، مدینے کے اور عیسائی، یہ سب حضرات واقف تھے، ان کے نام پہلے سے سنے جاتے تھے۔ ان عراق سے، مصر سے، ملک شام سے، یمن سے، ان سب سے ان کا آنا جانا تھا، فلسطین سے ان کا تعلق تھا، کہیں کے قصے سن رکھے تھے، کہیں سے ان کا تجارت کا تعلق تھا، کہیں سے ان کی رشتہ داری تھی، کہیں سے ان کے احبار و ربیین ان کو سناتے آتے تھے۔ تو یہ سب واقعات پہلے سے سنے ہوئے ہیں، انبیاء کو جانتے ہیں، قوموں کو جانتے ہیں، اور ادھر کی سیر کر چکے ہیں، قوم لوط کی بستیاں دیکھ چکے ہیں، عراق بھی دیکھ چکے ہیں، فلسطین دیکھ چکے ہیں۔ وہاں کے انبیاء، وہاں کی مثالیں، وہاں کی قوموں کا تذکرہ جب قرآن انہیں سمجھائے گا اور مثالوں میں پیش کرے گا تو انہیں جلدی سمجھ میں آئے گی بات۔ کسی ایسے نبی کا ذکر کریں جو ان کے خطے میں گزرا ہی نہیں ہے، یا ایسے نبی کا ذکر کریں جو صرف 100 آدمیوں کی تعداد کے لیے آئے ہیں اور ان کا علم خود اس 100 تعداد سے زائد افراد کو نہیں تھا، وہاں کے کسی نبی کی مثال یا اس کی زندگی پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سوال یہ ہوگا کہ بھئی وہ نبی تھے، یہ پہلے ثبوت پیش کرو، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں وہ نبی تھے آپ جس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ مثال سے سمجھانے کا فوت ہی مقصد فوت ہو جائے گا کہ ہم ایسے اجنبی اور غیر معروف نبی کی زندگی پیش کر رہے ہیں جسے سامنے والا جانتا ہی نہیں ہے، تو پہلے وہ سوال کرے گا کہ یہ نبی تھے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ پہلے تو ہم آپ کے نبی ہونے پر ثبوت مانگ رہے ہیں، آپ کسی اور کو نبی بنا کے پیش کر رہے ہیں جسے ہم جانتے بھی نہیں، اس کا ثبوت پیش کرو۔ تو مثال پیش کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ایسی ذات کو مثال میں پیش کیا جائے جسے وہ پہلے سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں سن چکے ہیں، وہاں کی سیر کر چکے ہیں، ان قوموں کا تذکرہ ان کے علم میں ہے، تو پھر ان کو اگر اللہ کے نبی مثال میں ان نبیوں کا، ان قوموں کا ذکر کریں گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی اور مثال دینے کا مقصد حاصل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے جن انبیاء سے نزول قرآن کے وقت جو قومیں مخاطب تھیں وہ ان سے واقف تھیں، ان کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اور ذکر کا مقصود محض قصہ کہانی نہیں ہے، عبرت حاصل کرنا مقصود ہے، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے جتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے وہ کافی ہے۔ مزید انبیاء کے ذکر سے کچھ اور چیز حاصل زائد ہونے والی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید انبیاء کا ذکر نہیں کیا۔ تمام نبیوں کے ذکر سے جو چیز حاصل اور خلاصہ ہے وہ حاصل اور خلاصہ اور مقصود ان انبیاء کے ذکر سے حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ یہ سمجھنے والے کے لیے بہتر جواب ہے، باقی صحیح حکمت اور مصلحت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔